السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا ہے، یعنی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ادھر ادھر کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پوری نماز میں یہی سلسلہ چلتا ہے، لیکن ہمارا پورا نماز میں نہ توجہ رہتی ہے، نہ دھیان رہتا ہے، نہ دل لگتا ہے۔ تو آخر نماز میں دل لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو کچھ چیزیں بتلا رہا ہوں، وہ آپ کو دھیان اور توجہ سے سننا ہے اور پوری ویڈیو دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کو شکایت نہیں ہوگی کہ ہمارا نماز میں دھیان نہیں لگتا ہے یا نماز میں دل نہیں لگتا ہے، بلکہ اس کو سننے کے بعد اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا پوری نماز میں دھیان بھی رہے گا، توجہ بھی رہے گی اور آپ بالکل دل لگی کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جب آپ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ جب آپ کہہ رہے ہو یا جب آپ نماز کا ارادہ کر رہے ہو تو یہ دل میں خیال پیدا کرے کہ یہ میری آخری نماز ہے، نہ جانے کب میری موت آ جائے، نہ جانے کب میں دنیا سے چلا جاؤں، تو میری زندگی کا مجھے بھروسہ ہی نہیں ہے، میری زندگی کب ختم ہو جائے۔ تو میں جو بھی نماز پڑھتا ہوں یا آپ جو بھی نماز پڑھ رہے ہو تو بس اپنے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ یہ میری آخری نماز ہے، پتہ نہیں کہ اس نماز کے بعد مجھے دوسری نماز پڑھنے کا موقع ملے گا بھی یا نہیں۔ تو یہ دل میں تھوڑا سا آپ خیال پیدا کریں۔ پھر اس کے بعد جب آپ اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کا پورا دھیان لفظ اللہ اکبر پر ہونا چاہیے کہ میں اللہ اکبر بول رہا ہوں، اللہ اکبر پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کا دھیان لفظ اللہ اکبر پر ہونا چاہیے۔ پھر جب آپ ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، تو اس کو آپ کو دھیان سے پڑھنا ہے، ایک ایک لفظ پر آپ کو غور کرنا ہے، ایک ایک لفظ پر آپ کو اپنی دماغی توجہ ڈالنی ہے۔ پھر جب آپ سورت پڑھیں گے تو ایک ایک لفظ پر اور ایک ایک حرف پر آپ کو توجہ دینی ہے کہ میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، تو ایک ایک لفظ پر آپ کو توجہ دینی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک ایک لفظ پر آپ کو اپنا جو دھیان ہے، جو توجہ ہے، وہ اپنے ایک ایک حرف پر توجہ دینی ہے کہ میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ پھر آپ جب سورت پڑھیں گے تو سورت پر بھی آپ کو بالکل متوجہ ہو کر ایک ایک لفظ کو اپنے دھیان میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے بعد اور اس ترتیب کے بعد اور اس طریقے کے بعد آپ کا جو دل و دماغ ہے وہ بالکل نماز میں متوجہ رہے گا، بالکل نماز کی طرف رہے گا، آپ کی جو توجہات ہے ذرہ برابر ادھر نہیں جائے گی۔ جب آپ رکوع کر رہے ہیں تو آپ کا دھیان ہو کہ میں رکوع کی تسبیح پڑھ رہا ہوں۔ جب آپ کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کا ذہن بالکل اسی طرف ہونا چاہیے کہ میں نے رکوع کیا۔ پھر آپ جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی جو تسبیحات ہے وہ آپ کو سکون اور اطمینان سے دھیان اور توجہ سے پڑھنا ہے کہ میں اپنے اللہ کی تعظیم اور اپنے اللہ کی بلندی مقام کو بیان کر رہا ہوں اپنے زبان سے، یعنی اپنا دھیان اور اپنی توجہ ہر لفظ پر اور ہر رکن پر ہونا ہے۔ تو جب آپ اس ترتیب سے کچھ دن نماز پڑھیں گے، جب آپ کا یہ معمول ہو جائے گا اسی طریقے سے نماز پڑھنے کا، تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ جو ہے نماز پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ کی نماز میں ادھر ادھر کے خیالات اور ادھر ادھر کی باتیں ذرہ برابر بھی نہیں آئے گی۔ لیکن کچھ دن آپ کو مشق کرنا ہے، کچھ دن آپ کو کوشش کرنا ہے۔ جب آپ اس پر عمل کریں گے اور کچھ دن آپ اس کو ریگولر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی نماز میں جو خیالات اور جو ادھر ادھر کی باتیں ذہن میں آتی تھی وہ انشاءاللہ سب کی سب ختم ہو جائے گی۔